بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں شعیب خان، المنان روزگار آفس راولپنڈی کی جانب سے آپ سے ایک دو دن کے وقفے کے بعد آج پھر دوبارہ حاضر ہوں کچھ ویکینسیاں لے کر جو کہ ارجنٹ بنیادوں پہ چاہیے۔ پورے پاکستان سے کوئی بھی ملازمت کے لیے آ سکتا ہے میرے پاس۔ انشاءاللہ 10 منٹ سے زیادہ 15 منٹ نہیں ہونے دوں گا، ملازمت پر آپ کو کھڑا کر دوں گا۔ میرے پاس اس وقت راولپنڈی میں ریسٹورنٹ اور ہوٹلوں میں کم و بیش 50 سے زیادہ ویٹر چاہیے اور اتنی ہی تعداد میں ہیلپر چاہیے۔ اگر کوئی ویٹر کا کام کرنا جانتا ہے یا کرنا چاہتا ہے، شوق رکھتا ہے، تو وہ میرے پاس آئے، میں اسے 10 منٹ میں کھانا پینا رہائش۔ ویٹر کی تنخواہیں ہیں جی میرے پاس جو چل رہی ہیں وہ 15,000 چل رہی ہے، کھانا پینا رہائش چل رہی ہے، بعض جگہ اور ٹپ بھی ہے، سروس چارجز بھی ہو جاتے ہیں۔ کسی جگہ 12,000 ہے، ٹپ ہے اور سروس چارجز ہے، کسی جگہ صرف تنخواہ ہے 15,000 کھانا پینا رہائش۔ تو پنڈی اسلام آباد کھانے میں بہت مہنگا ہے، جہاں پہ 3 ٹائم کھانا ملے، اچھا کھانا ملے، اچھی وقت پہ رہائش مل جائے آپ کو، تو تنخواہ آپ کی سیف رہتی ہے، تو وہ ایک اچھا پیکج ہے۔ میرے پاس اس وقت راولپنڈی میں کچھ گھروں میں اور اسی طرح اسلام آباد کے کچھ ہاسٹلز میں مجھے بڑی تعداد میں کک چاہیے اور کچن ہیلپر چاہیے۔ کک پاکستانی کھانے بناتا ہو اور جو ہے کچن ہیلپر وہ کم از کم انڈا پراٹھا چاہے ناشتہ بنا سکتا ہو، برتن دھو سکتا ہو، کچن ہیلپر وہ لڑکے چاہیے۔ یہاں پہ میں ایک اور بھی گزارش کروں گا کہ کچھ ٹرائبل ایریا سے، سرحد سے ایسے میرے پٹھان بھائی بھی یہاں پہ تشریف لے آتے ہیں جن کو نہ اردو سمجھ آتی ہے، نہ اردو صحیح بول سکتے ہیں، تو پلیز ان سے گزارش ہے کہ جو آپ اردو نہیں بول سکتے، اردو سمجھ نہیں سکتے، ان کے لیے میرے پاس کوئی فی الحال ویکینسی ایسی نہیں ہے۔ کیونکہ مجھے دکھ کے ساتھ، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسے، کیونکہ یہاں پہ کم از کم پنجابی یا اردو سپیکنگ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، تو کوئی آئے بیشک میرے سے جاب حاصل کر سکتا ہے، جو اردو جانتا بھی ہو، پڑھتا بھی ہو، لکھ بھی سکتا ہو، یا اگر لکھ پڑھ نہیں سکتا تو کم از کم اردو اچھی طرح بول لے اور اگلے کی اردو میں بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ تو یہ بات ہے۔ دوسری بات ہے کہ میں یہاں پہ جو اکثر مجھے پٹھان بھائی میرے کال کرتے ہیں، زیادہ تر کال کرتے ہیں کہ جی شعیب بھائی ہمیں گھروں میں کام دو، تو بھائی میرا دل کرتا ہے کہ جتنے بھی پٹھان ہیں سب کو کوئی بھی مس نہ ہو، سب کو کام پہ لگاؤں اور ہر جگہ، لیکن بعض جگہ ڈیمانڈ ریکوائرمنٹ ایسی ہوتی ہیں کہ جی ہمیں پنجابی دو، ہمیں منصیرے کا دو، جی ہمیں کشمیر کا دو، جی ہمیں پنجاب کا دو، تو اس لحاظ سے ہم انہیں وہی بندے دیتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے۔ آج بھی میرے پاس یقین مانیں 2 لڑکے آئے ہیں اور دونوں جو ہے وہ ان کے پاس، ایک کے پاس بے فارم تھا، ایک کے پاس اسٹوڈنٹ کارڈ تھا، 17 سال ان کی ایج تھی، لیکن اردو جو ہے وہ بول بھی سکتے تھے، سمجھ بھی سکتے تھے اور کام بھی کر سکتے تھے۔ تو میں نے انہیں ایک ہوٹل پہ اچھی جگہ لگایا، لیکن وہاں جا کے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں زبان سمجھ نہیں آتی، حالانکہ میرے ساتھ بڑی اچھی فرینکلی انہوں نے اردو بولی۔ تو وہ ریسٹورنٹ کے جو مالک تھے انہوں نے کہا تو آپ تو اردو اچھی بول رہے تھے، وہ کام نہیں، ہمیں یہ کام پسند نہیں ہے۔ بھائی میرے دل کا لگانا نہ لگانا، دل لگنا یا نہ لگنا، کھانا جو ہے جی مجھے اعلیٰ قسم کا چاہیے یا پھر رہائش VIP قسم کی چاہیے، تو بھائی میری ایک بات سن لو، ماں کے ہاتھ کا بنا کھانا اور گھر جیسا بستر آپ کو امریکہ میں بھی چلے جائیں مزدوری کے لیے وہاں بھی نہیں ملتا، ٹھیک ہے؟ تو جہاں پہ نوکری کرنی ہوتی ہے وہاں پہ نخرے نہیں کیے جاتے۔ آپ شروع میں ہفتہ 10 دن آپ کو شاید تجربہ کار بندے کو تو کوئی بڑی پرابلم نہیں ہوتی، لیکن فریش جو ہوتے ہیں جنہوں نے کچھ نہیں کیا ہوتا ان کو اگر برا لگتا ہے تو پھر وہ پھر پتہ کیا کرتے ہیں، وہ پھر 2-4 دن بعد 10 دن بعد وہ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں یا جانا چاہتے ہیں۔ تو ان کا ایک بہانہ ہوتا ہے، اماں مر گئی ہے، ماں مر گئی ہے، باپ مر گیا، گھر میں جھگڑا ہو گیا، چھت گر گیا، فلانا ہو گیا، اور یہ ساری کوالٹیاں، یہ ساری باتیں جو ہیں پٹھان کر رہے ہیں۔
پنجابی کوئی نہیں کرتا، کیونکہ پنجابی کو پہلے سمجھ آ جاتی ہے، کشمیری کو سمجھ آ جاتی ہے، منصیرے والوں کو سمجھ آ جاتی ہے، تو یہ چیز ہوتا ہے۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی بھی بے روزگار نہ رہے، پھر بھی میں انہیں کہتا ہوں یہ کہ یار آپ اگر کوکنگ میں، ہیلپر میں یا کچن ہیلپر میں نہیں آپ سیٹ ہو رہے، پٹھان ہو نہیں سیٹ ہو رہے، تو میں آپ کو پھر سکوٹی میں لگا دیتا ہوں۔ پھر وہ اس سے آسان نوکری نہیں ہوتی۔ بعض اکثریت لوگ سکوٹی کمپنیوں کو پسند نہیں کر رہے، کیونکہ اس میں سکوٹی کمپنیوں کا سب سے پہلا قصور ہے کہ وہ گارڈوں کو وقت پر تنخواہ نہیں دیتے، گارڈوں کو وقت پر کھانا نہیں دیتے، لنگر کا کھانا کھلاتے ہیں، ڈبل ڈیوٹیاں لیتے ہیں، کبھی ایک جگہ کھڑا کیا، کبھی 2 جگہ کھڑا کیا، کبھی 3 جگہ کھڑا کیا، کبھی 4۔ لیکن میرے پاس جو سکوٹی کمپنی ہیں، بڑی سکوٹی کمپنی ہیں، میں جہاں پہ لگاؤں گا اپنی گارنٹی پہ لگاؤں گا کہ آپ کو 3 ٹائم، کیونکہ ایک سکوٹی کمپنی ہے جو صبح کا ناشتہ نہیں دیتی، جہاں پہ تنیات ہوتے ہیں بنے وہاں، لیکن میرے پاس جتنی بھی لوکیشن ہے الحمدللہ 3 ٹائم کھانا، صبح کا ناشتہ اس میں مفت ہے، دن کا کھانا مفت ہے، رات کا کھانا مفت ہے، رہائش مفت ہوتی ہے۔ تو جہاں بھی لگاؤں گا 10 منٹ میں لگاؤں گا، کپڑے بستر جو مرضی اپنے ساتھ لائیں، آئی ڈی کارڈ لائیں، میں لگا دیتا ہوں۔ جس طرح آج 2 لڑکے تھے بیچارے دور سے آئے تھے، مجھے افسوس ہوا لیکن انہوں نے کام نہیں کیا، پھر میں نے انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو اور جگہ لگا دیتا ہوں، لیکن وہ بھی نہیں مانے، وہ چلے گئے۔ تو آپ شرائط پر کام کریں تو آپ کو مزہ بھی آتا ہے، ڈسپلن کے ساتھ کام کریں تو پھر مزہ آتا ہے۔ تو میرے پاس کوئی بھی پاکستان باہر سے کسی بھی گاؤں چک سے میرے پاس جو ہے وہ آ سکتا ہے، تو میں انشاءاللہ اس کو ریفر کروں گا۔ اسی طرح میں نے اس کام کو مزید وسیع کر لیا ہے، اور وسیع کیسے کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ وہ میں نے وسیع ایسے کیا ہے کہ کچھ بھائی ایسے ہیں کہ جن کو جو پشتو بولتے ہیں، اردو بھی بولتے ہیں، لیکن انہیں تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے مجھے بات سمجھاتے ہوئے، اردو میں وہ صحیح بات نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے بھی جگہ میرے پاس ہوتی ہیں، لیکن وہ ایسی ہوتی ہیں سیکورٹی گارڈ، ان کو میں سیکورٹی گارڈ لگا سکتا ہوں، کیونکہ جن کو اردو صحیح پوری طرح مکمل طرح بولنے نہیں آتی، تو اس کے لیے جی میں نے لیڈیز رکھ لی ہے ساتھ، جس کو پشتو آتی ہے الحمدللہ۔ وہ ادھر کی راولپنڈی کی رہنے والی ہیں، انہوں نے بھی جوائننگ میرے آفس میں دے دی ہے الحمدللہ، اچھی شریف خاتون ہیں، شادی شدہ ہے، بال بچے دار ہیں، تو میں نے اس لیے اپنے پٹھان بھائیوں کو ذرا خصوصی طور پہ تاکہ ان کی بات وہ سمجھ سکے اور سمجھا سکے آرام سے، تو پھر یہ بات ہے۔ ساتھ میرے پاس جو ہے وہ جی بہت سی اور بھی جاب ہیں میرے پاس، کمپیوٹر آپریٹر بھی چاہیے، لیکن کمپیوٹر آپریٹر ہو گئے یا پھر آفس بوائے کی جاب ہو گئی، یہ ایسی جابیں ہوتی ہیں کہ جو راولپنڈی اسلام آباد کے مقامی افراد ہی کر سکتے ہیں۔ اب راولپنڈی اسلام آباد سے باہر جو لوگ وہاں سے پاکستان باہر سے میرے پاس آنا چاہتے ہیں، وہ سیکورٹی گارڈ کا کر سکتے ہیں، کھانا پینا رہائش ہوگا، وہ ڈرائیور کا کر سکتے ہیں، کھانا پینا رہائش ملتا ہے، وہ ہیلپر کا کر سکتے ہیں، کھانا پینا رہائش ملتا ہے، وہ کچن ہیلپر کا کر سکتے ہیں، کھانا پینا رہائش ملتا ہے، وہ کک کا کام کر سکتے ہیں، کھانا پینا رہائش کر سکتے ہیں، وہ ویٹری کا ہر قسم کا کام کر سکتے ہیں، لیبر کا کام کر سکتے ہیں، لوڈر کا کام کر سکتے ہیں، تو اس میں کھانا پینا رہائش مل جاتا ہے۔ تو جو ہوتا ہے خاص کر اکاؤنٹنٹ ہو گیا، کیشیئر ہو گیا، کمپیوٹر آپریٹر ہو گیا، آفس بوائے ہو گیا، یہ جو جابیں ہوتی ہیں یہ راولپنڈی اسلام آباد کے مقامی کر سکتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے اس میں صبح 9 بجے آنا پڑتا ہے، شام 5 بجے چھٹی، نہ کھانا نہ رہائش، تو اس لیے میں ہر طرف دیکھتا ہوں کہ کس بندے کو کہاں پہ سیٹ ہونا چاہیے تاکہ وہ ریلیکس ہو کر، مشکل سے نہیں، پرابلم سے نہیں، ڈپریشن سے نہیں اور ٹینشن سے نہیں، ریلیکس ہو کر ڈیوٹی کرے، کیونکہ مزہ اس کو بھی آئے گا ڈیوٹی کرتے ہیں، مزہ ہمیں بھی آئے گا کام پہ لگاتے، اور مزہ ان کو بھی آئے گا جن کے پاس وہ کام کر رہا ہے۔ باقی میں ایک بات یہاں پہ واضح طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں یہاں پہ پنڈی اسلام آباد میں بہت سے روزگار آفس ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ روزگار آفس جو ہیں وہ جو یہاں پہ آؤٹ آف سٹی سے، شہر سے باہر سے لوگ آتے ہیں، یا جن کا کوئی یہاں پہ کھانا پینا رہائش نہیں ہوتا، ٹرم اینڈ کنڈیشن نہیں ہوتی، وہ ان کو ٹینٹس کمپنی کے
سپرد کر دیتے ہیں۔ ٹینٹس کمپنی نے ابھی تک بہت سے لوگوں کو رلایا بھی ہے، جو بھی آتا ہے روتا آتا ہے میرے پاس کہ یہ ہم نے کسی نے کہا 40,000 لگا دیا، کسی نے 70,000 لگا دیا، کسی نے 80,000 لگا دیا، تو وہ کھانا بھی دے دیتے ہیں، رہائش بھی دیتے ہیں، لیکن وہ موبائل کا ان کا مارکیٹنگ کا کوئی کام ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں پہلے ایک بات بار بار پہلے بھی ویڈیو میں کر چکا ہوں کہ خدارہ آن لائن راولپنڈی اسلام آباد میں آن لائن ملازمت کا کوئی کام نہ کرے، کیونکہ یہاں پہ آن لائن سب فراڈ چل رہا ہے۔ کوئی نہیں، میں بڑی اچھے طریقے سے جانتا ہوں، میں پھر کہہ رہا ہوں، میں باہر اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں کہ میں صحافی ہوں، سینئر صحافی ہوں، 25 سال سے صحافی ہوں، تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ماں کا بیٹا، کسی کا شوہر، کسی کا بھائی، کسی کا عزیز آن لائن کمپنیوں کے ذریعے لٹ جائیں، کیونکہ آن لائن کمپنیاں جو کہتی ہیں جی 25 سے 30,000 روپے آپ کو مہینہ ملے گا، وہ آپ سے پہلے فیس لیں گے، کچھ فیس لیں گے، پھر وہ اس سے پہلے 2,000 پہلے 500 لیتے ہیں، پھر 200 لیتے ہیں، پھر 2,000 لیتے ہیں، پھر 10,000 لیتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں جی ممبر بناؤ، پھر کہتے ہیں جی 20,000 آپ گھر میں بیٹھ کے بناؤ، تو اس طرح وہ جمع پونجی لٹا دیتے ہیں۔ میں روزگار آفس جتنے بھی ہیں وہ کچھ نہ کچھ فیسیں لے رہے ہیں، کوئی 2500 لے رہا ہے، کوئی 4,000 لے رہا ہے، کوئی 3,000 لے رہا ہے، لیکن وہ ایک آفس کھول کے بیٹھے ہیں، پراپر ایک طریقہ کار ہوتا ہے ان کا لگانے کا۔ میرا بھی ایک طریقہ کار ہے، میں جو بھی آج میں آپ کو تھوڑا سا وضاحت کروں گا، میں جو بھی بندہ جہاں پہ لگاتا ہوں، یہ میرا لیٹر پیڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ میرا لیٹر پیڈ ہوتا ہے، میں اس پہ لکھ کے دیتا ہوں کہ اتنی تنخواہ، یہ کام اور یہ کھانا پینا رہائش فری۔ پھر میں اس بندے کو دیتا ہوں جو ملازم ہوتا ہے، اور اس کو میں کارڈ بھی اپنا دیتا ہوں، اس کو کہتا ہوں کہ جہاں پہ جا رہے ہو، میری معرفت جا رہے ہو، میں تمہیں لگا رہا ہوں، تو وہاں پہ جا کے ان کے ہاتھ میں یہ چیز مالک کے ہاتھ میں دینا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ان کو بھی پتہ لگے اور آپ کو بھی پتہ لگ گیا۔ تو یہ چیز ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، ایگریمنٹ، تاکہ میں بھی کل جھوٹا نہ پڑھ سکوں، آپ بھی جھوٹے نہ پڑھ سکیں، مالک بھی انکاری، جہاں پہ آپ کام کریں گے وہ بھی انکاری نہیں کر سکتے، کسی صورت نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک تحریری ہوتا ہے۔ تو ہمارا قانون بھی اور اسلامی شرعی بھی یہ چیز ہمیں واضح طور پر بتاتی ہے کہ جہاں بھی کوئی لین دین کا مسئلہ کریں، نوکری کریں، تو باقاعدہ ایگریمنٹ کے تحت کریں۔ ایک چیز کریں، یہ نہ ہو کہ آپ ڈرائیور ہیں اور آپ کو کہیں جی صفائی بھی کریں، یہ نہ ہو کہ آپ کو کہیں وہ کہیں جی پودوں کو پانی بھی دیں، ہمارے کتے بھی نہلائیں، وہ یہ نہ کہیں کہ یہ بھی کام کرو، جس کام کے لیے بھیجا ہے وہی کام کرنا ہے، اس کے علاوہ آپ نے کوئی کام نہیں کرنا ہوتا، ٹھیک ہے۔ باقی اگر آپ اپنی رضامندی سے یا باہمی اشتراک سے کوئی ان کی مدد یا ان کا مزید کام کرنا چاہتے ہیں، یا وہ آپ کو ایکسٹرا پیسے دیتے ہیں، تو بسم اللہ وہ کریں۔ تو اس طرح ایک اپنا اچھا رویہ، اچھا اخلاق، لیکن جہاں سے بھی ملازمت چھوڑیں انہیں پہلے بتا کے چھوڑیں کہ ہم جا رہے ہیں، واپسی کا دروازہ بند کبھی کسی صورت نہ کریں، کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کوئی 7-8 سال پہلے ایک سرکس لگی، اور اس میں سرکس میں لوگوں کا ٹکٹ فری کر دیا گیا، وہ لوگ بڑے آئے، تو اب جب سارے لوگ آ گئے، وہ سرکس کا دروازہ بند ہو گیا، تو وہاں پہ ایک انعام رکھا گیا کہ جی ہم سرکس والوں نے رکھا، سرکس انتظامیہ نے، کہ جی ہم ایک انعام رکھ رہے ہیں، جس کے جیب میں ٹیڈی آنا ہوگا اس کو مہران کار آلٹو دی جائے گی۔ اب وہ کسی کے پاس نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح انہوں نے کہا ہے کہ سرکس دیکھنے کا، آنے کا مفت داخلہ تھا، کوئی فیس نہیں، اب باہر جانے کی 5 روپے فیس ہوگی۔ تو سارے سوچنے لگے کہ ہم آئے بڑے شوق سے ہیں، لیکن کسی نے یہ نہیں پوچھا بھائی آنا جانا فری ہے، یہ بڑے ٹیکنیکل فراڈ ہوتے ہیں۔ تو میں آپ سے زیادہ لمبی بحث نہیں کروں گا، کہ آپ بھی، کیونکہ آپ کا بھی ٹائم ہوتا ہے، آپ اتنی لمبی چوڑی ویڈیو نہیں دیکھ سکتے۔ پاکستان میں کوئی بھی بے روزگار ہے، پاکستان میں کوئی بھی جو ہے وہ جن کے پاس شناختی کارڈ 18 سال سے کم ہے ان کے پاس نہیں ہے، کوئی ان پڑھ ہے، نا تجربہ کار ہے، بے روزگار ہے،
کوئی کام نہیں آتا، کام کرنا چاہتا ہے، لگن ہے تو میرے پاس آئے. میں صرف 2000 فیس لیتا ہوں جی. کوئی 1500 بھی دیتا ہے تو میں خوشی سے لگا دیتا ہوں، کیونکہ میں بھی ایک رجسٹر ادارہ کھول کے بیٹھا ہوں اور ایک ذمہ دار بندہ ہوں اور ذمہ داری سے لگاتا ہوں. تو یہی چیز ہے. بجلی کرایہ یہ سارا ہم اپنے پاس سے دیتے ہیں، تو یہ سارے اخراجات ہوتے ہیں. مہنگائی کہاں سے کہاں چلی گئی ہے، لوگوں نے فیسیں بڑھا دی ہیں لیکن میں فیس کبھی نہیں بڑھائی. تو یہ میری آپ سے گزارش ہے. آپ خود آنا چاہتے ہیں، آپ کا کوئی گاؤں میں دوست ہے، عزیز ہے، رشتہ دار ہے، ساتھی ہے، وہ کام کی تلاش میں ہے، اسے المنان روزگار آفس راولپنڈی میں بھجوائیں. المنان روزگار آفس راولپنڈی، لیاقت باغ جہاں بے نظیر شہید ہوئی تھی، لیاقت باغ میٹرو اسٹیشن بھی لگتا ہے، مریڑ چوک میٹرو اسٹیشن لگتا ہے، ان دونوں کے درمیان ہے. موتی محل چوک، موتی پلازا، دوسری منزل، نیچے شامو جی کارپٹ والوں کی بڑی مشہور دکان ہے، اوپر دوسری منزل، آفس نمبر 30 ہے. 0312 50 54 021 میرا نمبر ہے. 0312 50 54 021 بالکل آپ یاد رکھیں. تو آپ میں بالکل آئیں. اگر آپ گوگل کھولیں گے تو گوگل پہ ریسرچ کریں المنان روزگار، آپ کو پوری لوکیشن میرے دفتر کی آ جائے گی. اس طرح میرا یوٹیوب چینل المنان ہے، ALMANAN، المنان، ALAMNAN، المنان، ROZGAR، المنان روزگار لکھیں گے تو اس میں میری جو ہے یوٹیوب اوپن ہوگی. یوٹیوب جو اوپن ہوگی اس میں 2 یوٹیوب ہے. ایک تو میں نے وہ استعمال نہیں کرا تھا، وہ اس کا وہ ایپ ہو گیا تھا. ایک یوٹیوب ہے جس کے اوپر آئی ڈی جو بنی ہوئی ہے، آئی ڈی وہ بلیک کلر کا اس میں پوسٹر لگا ہوا ہے، وہ میری آئی ڈی ہے المنان روزگار. آپ انہیں وزٹ کریں، آپ وہ شیئر کیا کریں، میرے ویکینسیاں شیئر کیا کریں. واٹس ایپ کال میں اٹینڈ نہیں کرتا، بار بار بتاتا ہوں، واٹس ایپ کال اٹینڈ نہیں کرتا. واٹس ایپ پہ میسج کوئی کر کے مجھے ایڈریس مانگ سکتا ہے تو میں وہ فوری طور پہ ایڈریس دے سکتا ہوں. میرے پاس جتنی ویکینسیاں ہوتی ہیں میں وہ سینڈ کر سکتا ہوں. یہ میں کر سکتا ہوں. کال میں لیتا ہوں، سیدھا ڈائریکٹ کال لیتا ہوں. وائس میسج، SMS، واٹس ایپ کال سے پریز کریں، کیونکہ بہت سی کالیں ہوتی ہیں آپ جیسے بھائیوں کی. کوئی خواتین گھروں میں پنڈی اسلام آباد میں کام کرنا چاہتی ہیں، یا پھر پورے پاکستان میں کسی بھی صوبے میں کسی مل آنر کو، کوئی فیکٹری آنر کو، کسی کو کوئی لیبر چاہیے، کوئی سٹاف چاہیے، تو وہ کھانا پینا رہائش اگر فراہم کر سکتے ہیں. پہلی شرط کھانا پینا رہائش ہے، تو اگر وہ فراہم کر سکتے ہیں تو مجھ سے رابطہ کریں، میں انہیں فوری ڈیلیور کروں گا. میں ایک بڑا اچھا پیکیج لینے لگا ہوں، بہت اچھا پیکیج لینے لگا ہوں. ہتار ہری پور، ہتار انڈسٹریل ایریا، ٹیکس فری زون، جہاں پہ 100 سے زیادہ فیکٹریاں ہیں، کمپنیاں ہیں. میرے ایک بہت اچھے بھائی ہیں، صافی دوست ہیں، اور میں انشاءاللہ ان کی معرفت، اور میرے ایک نور خان بھائی ہیں، وہ بھی میرے بڑے اچھے بھائی ہیں، بہت اچھے بھائی ہیں. ایک میرے ذاکر بھائی ہیں، وہ بھی بڑے اچھے بھائی ہیں. میں ان کی معرفت، ان کی سپورٹ کو لیتے ہوئے ہتار انڈسٹری میں بہت سی کمپنیوں میں، بہت سی فیکٹریوں میں لیبر کے سینکڑوں پروڈکٹ لینے جا رہا ہوں. آپ کی دعا چاہیے. کیوں؟ میں آپ کے ساتھ ساتھ اپنے رزق کے لیے بھی بھاگ دوڑ کر رہا ہوں. آپ میرے لیے دعا کریں. انشاءاللہ کھانا پینا رہائش آپ کو فیکٹریوں میں وہاں پہ لگاؤں گا، اور رہائش بھی ملے گی، کھانا پینا بھی رہائش ملے گا. جو میرے دوست مجھے کنٹیکٹ دلاتے ہیں، آپ ان کے لیے بھی دعا گو رہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات آسان کرے. اللہ تعالیٰ تمام کرایہ داروں کو اپنا گھر دے اور انہیں مالک مکان بنائے. تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. میری وہ بہنیں بیٹیاں جو شادی نہیں کی اور جہیز کی وجہ سے یا مالی معاملات کی وجہ سے وہ پریشانی کا، اور ان کے والدین، ان کے گھر والے شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے کرے. ہر وقت کلمہ پڑھتے رہیں، ہر وقت جو ہے درود ابراہیمی پڑھتے رہیں. یہ انسان بہت گناہ گار ہے، لیکن آپ درود ابراہیم تو پڑھ سکتے ہیں نا، باقی اللہ پہ چھوڑ دیں. صدقہ خیرات کیا کریں، صدقہ کیا کریں، کسی کی مدد کیا کریں. تو یہ چیز آپ کیا کریں، ٹھیک ہے. یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھیں، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھیں. صدقہ کیا کریں، زکوٰۃ دیا کریں، چاہے 2 روپے دیں یار، 10 روپے دیں. اگر نہیں دے سکتے کسی مستحق کو دیکھ کر استغفار کر لیا کریں، استغفار کا ورد کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کیا کریں کہ یا اللہ اسے نے جو ہاتھ پھیلائے ہیں اس کو ہاتھ پھیلانے کے قابل نہ رکھ، اس کو اتنا دے کہ یہ اپنے کوئی بسلسلہ روزگار کوئی کام کر سکے. والسلام.